ہے کہ دعا انسان جتنی دفعہ کرتا ہے اتنی دفعہ اس کی تقدیر بدل جاتی، یہ میرے مرشد نے کہا، ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی دعا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا جو ہوتی ہے تقدیر بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے یہ قبول ہو جائے تو نہیں تو اس میں کوئی یہ اس میں سوال کوئی ایسا مشکل بات تو نہیں ہے کہ قبول ہونے کا پتہ چلے یا نہ چلے. دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ کا، اور اللہ اس سے پھر کچھ اور بہتر عطا کر دیتے، ٹھیک ہے. جی علی بھائی، میں بابا حضور کی میں نے وہ ایک کوٹیشن پڑھی تھی جس میں مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 2 منٹ تھے جس میں آپ اسلام کے لیے بھی دعا کر سکتے تھے یا اپنے بچوں کے لیے، لیکن آپ نے ان 2 منٹس میں صرف یہی کہا کہ میں اپنے قاتل کو معاف کرتا ہوں. تو پھر جب کربلا ہوئی تو امام پاک وہاں پہ شہید ہوئے، تو اگر مولا علی نے معاف کر دیا تو پھر کیا انہوں نے بھی اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا؟ تو اگر وہ قاتلوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں کیا اللہ کریم بھی انہیں معاف کرنا؟ یہ وہی بات ہے کہ یہ ان کے اور اللہ کے درمیان یہ راز ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں اس میں جو ہے نا وہ مداخلت کرنے کی یہ اجازت نہیں. یہ وہ اللہ بڑا ہے، وہ بھی بہت بڑے ہیں، تو ہم ان کے راز جو ہے نا آپس میں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا راز ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی عام مولانا اس کا فارسی بتائیں گے کہ عام جو عاشق کا معشوق ہوتا ہے کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جس کو منکر نکیر کو بھی نہیں پتہ ہوتا. منکر نکیر کو بھی عاشق اور معشوق کے درمیان جو راز ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ عاشق ہوں اور وہ معشوق ہو تو پھر کس کو کیا پتہ ہوتی. جبریل کو بھی وہ بات تو نہیں پتہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے. جبریل تو اس سے وہ بات سے ہی بہت دور ہے، ٹھیک ہے. کو تو دور سے ہی اس کو روک دیا گیا تھا، اس سے آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا جبریل سے تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے میرا خیال. جی تو جی مولانا فارسی میں پڑھوں؟ جی جی جی. وہ ایسے ہے کہ علی بھائی کہ میان عاشق و معشوق را رمزیز کرامن کاتبین را خبر نیز. واہ سبحان. جو عرض کرنا چاہ رہا تھا دعا کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب جی جی نے 2 حدیث مبارکہ کا مضمون میں آ رہا تھا اگر اجازت ہو. جی جی. ایک تو دعا کے حوالے سے سرکار کی یہ حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی کو عطا فرمانے پہ آتا ہے، کسی کو نوازنا چاہتا ہے، جی عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے دعا مانگنے کی توفیق دے دے. جی. دوسرا حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. صحیح. یا تو جیسا بندہ مانگ رہا ہوتا ہے ویسا منو ان عطا فرما دیا جاتا ہے، صحیح. یا اس کے بدلے میں اس پر کوئی بلا آنی ہوتی ہے وہ اس دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہے، یا وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے آخرت میں. اور یہ بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ آخرت میں مانگی ہوئی دعاؤں کا جب اللہ کریم صلاح عطا فرمائے گا تو بندے کے دل میں آئے گا کاش کہ دنیا میں میری دعا کوئی بھی جو ہے وہ بر وقت نہ مجھے ملتی اور یہاں پہ مجھے نوازا جائے. جی سبحان اللہ. تو یہ دعا کا
مولانا نے مفصل جواب دے دیا. دعا کرتے رہنا چاہیے, اور تقدیر جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. جو آپ کسی دست شناس جو ہوتے ہیں, پامسٹ, کسی بڑے پامسٹ سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا یہاں کی ہاتھ کی جو لکیریں ہیں نا, اس سے وہ قسمت بتاتا ہے نا, لیکن وہ یہ بھی بتایا, اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ لکیریں بھی بدلتی رہتی, ٹھیک ہے. اور ستارے جو ہے نا, وہ جو ستارہ شناس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ستاروں کی چال جو ہے نا وہ بھی بدلتی رہتی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ قادر ہے, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, ٹھیک ہے. وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے وہ مٹا دیتا ہے, جس چیز کو چاہے لوہے محفوظ پہ لکھ دیتا ہے. وہ لوہے محفوظ پہ سے جو چاہے مٹا بھی سکتا ہے اور جو چاہے وہ لکھ بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا کے بعد جب ہم ہاتھ دعا کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ کر لیا, اس کا کیا بڑا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ قبول ہو گئی, اور جب وہ قبول ہو گئی اب تو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ شکر کے طور پہ وہ ہاتھ جو ہیں وہ پھیر لیے جاتے ہیں. یا اللہ تو نے قبول کر لیا, جو میں نے مانگا تھا مجھے دے دیا, میں شکرانے کے طور پہ پھر قبول کر. تو دعا کے ساتھ ہی یعنی کہ قبولیت جو ہے وہ موجود ہوتی, ٹھیک ہے. اور ویسے مولانا نے فرمایا کہ جو دعا قبول نہ ہونی ہو نا, وہ پھر توفیق ہی نہیں ملتی انسان کو مانگنے, ٹھیک ہے. صحیح ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ دعا کرنی چاہیے, جی میرے ساتھ ایک ایشو ہے جی کہ دعا میرے سے نہیں مانگی جاتی, کیونکہ میرے اپنے جو ذہن کے مطابق میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا جو اس نے دیا ہوا ہے. تو مزید مانگنے کی مطلب وہ ضرورت نہیں ہوتی, یعنی وہ دعا زبان پر آتی نہیں ہے کوئی بھی کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ یا اللہ پاک یہ ایسے ہو جائے, نہیں. تو ایک ہمارے میرے ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں, تو اکثر وہ وائف کہتی ہے کہ آپ نا دعا نہیں کرتے, تو میں مسکراتا ہوں. میں دل میں یہی سوچتا ہوں کہ اس نے بن مانگے دے دیا, ابھی مانگنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ مطلب کبھی دعا لب پر نہیں ہے. اس کا یہ کیفیت ہے. مولانا اس کی عربی بتائیں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے, یہ بہترین دعا جو ہے حدیث مبارکہ الحمدللہ. کیوں مولانا بہترین دعائیں بہت ہیں, ٹھیک ہے, بڑی سند کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ دعا ہے تو یہ پڑھو گے تو اللہ یہ عطا کر دے گا. لیکن آپ سرکار نے ان ساری دعاؤں میں بہترین دعا کا بہترین دعا ہے الحمدللہ. اس کا اللہ نے چونکہ خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم جس نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں, ٹھیک ہے. مجھے کو آیت ہے ذہن میں وہ جی قبلہ علی بھائی آپ بجا فرما رہے ہیں, بالکل حدیث پاک کا یہ مضمون ہے. سرکار نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. یہ تو حدیث ہے. اور وہ آیت جو ہے الحمد پہ جو زیادہ کرنی, لئن شکرتم لازیدنکم, ایک دفعہ بلند آواز سے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو
تو میں مزید تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ میں نے اپنے مرشد سے سنا ہے کہ اگر جب شکر بھی کرو نا تو ایک بات یاد رکھنا کہ شکر کرتے ہوئے بھی نا 10 دفعہ سوچ لینا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جس چیز کا تم شکر کرو گے وہ زیادہ ہو جائے گی، یہ نہ ہو تم کسی غلط چیز کا شکر کر دو تو وہ زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس حد تک پکی بات ہے کہ وہ چیز نے زیادہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں یہ نہ ہو کہ غلطی سے ہم کسی چیز کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو اور وہ اگر زیادہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ یار یہ تو ہم نے تو غلط سمجھا تھا، یہ نعمت نہیں تھی، یہ تو آزمائش تھی، تو ہم نے شکر ادا کر دیا تو وہ زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الحمدللہ جو ہے یہ حدیث میں بات، یہ بہترین دعا، اس سے اچھی تو کوئی دعا ہی نہیں۔ تو میرے مرشد نے بھی فرمایا کہ اللہ سے مانگنے کا میں تمہیں بہترین طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر کرو۔ یہ میرے مرشد کے الفاظ کہ میں اللہ سے اور مانگنے کا تمہیں بہترین طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے پہ شکر کرو، یہ اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ، ٹھیک ہے؟